حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد سلام گزارش ہے کہ جیسے کہ 26واں دن گزر کر کے 27ویں شب آتی ہے معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے تاکہ عوام تک بات پہنچے تو لوگوں کا اصلاح ہو سکے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کرم ہوگا نمازی شب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1 کی یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی جی۔ سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں، جی۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جی۔ جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی جی۔ کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ماشاء کنز الایمان۔ جی۔ اچھا، ایک بات اس میں بڑی غور و فکر کی ہے، جی۔ وہ یہ کہ میرے آقا گئے ہیں لامکہ تک، جی۔ میرے آقا گئے ہیں ہیں لامکہ تک، جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ماشاء اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس راز کو جاننے کے لیے اگر اس پہ تمہیدی گفتگو کروں جی۔ تو بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے، جی۔ چونکہ میرے آقا جب لامکہ تک گئے ہیں جی۔ تو بات مسجد اقصی تک کیوں، اس کے آگے کیوں نہیں؟ واہ واہ۔ تو اس پہ اگر بات کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، آج کے بیان کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ جی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ رجب شریف کا ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف عطا کیا۔ جی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اپنے آقا معراج کے دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی۔ ہم اہل سنت غوث و خواجہ رضا رضی اللہ عنہم اجمعین کے غلاموں کا ایمان ہے، اور ہم دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم و عنایت سے جو معراج کی نعمت عطا کی ہے، وہ عالم بیداری اور جسم انور کے ساتھ معراج کا شرف حاصل ہوا۔ فرض سے عرش تک جانا اور پھر آن کی آن میں واپس تشریف لے آنا، جبکہ جنزیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، ماشاءاللہ۔ اور خصوصی اعزاز ہے، اور نبی کے معجزہ پر ہمارا ایمان ہے، اور معجزہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جی۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جی۔ ماشاءاللہ۔ ایمان والو خوب یاد کر لو کہ اگر کوئی کام واسطہ کے بغیر عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہو جی۔ تو اسے آیات کہتے ہیں۔ جی۔ آیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کہتے ہیں۔ جی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود جو بن ماں باپ کے ہونا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغیر ماں کے وجود میں آنا، جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، جی۔ قرآن پاک فرماتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، جی۔ پارہ نمبر 3 رکو نمبر 3۔ جی۔ حضرات، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئے، جی۔ اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی نشانی ہے، اور اگر کوئی عمل عادت کے خلاف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہو جی۔ تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، جی۔ اور مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کا ہاتھ پھیرنے سے شفا پا جانا، جی۔ اور ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمان کے چاند کا 2 ٹکڑے فرمانا، جی۔ مقام صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورت کا نکالنا، جی۔ کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، جی۔ درخت کو اپنے پاس بلا لینا، جی۔ اور اپنی نورانی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جی۔
اگر کوئی عمل عادت کے خلاف ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامات کہتے ہیں جی جیسے ہم قادریوں کے پیر پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا کر افطار کرنا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرانا، اور ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا انا ساگر کو ایک پیالے میں بھر لینا، آن کی آن میں اجمیر شریف سے دہلی جانا اور اپنے مرید و خلیفہ کی عزت کی حفاظت کرنا وغیرہ، اللہ تعالی کی آیت ہو یا نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامات، سب خدا تعالی کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بدنصیب اللہ تعالیٰ کی آیات یا نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامات کا انکار کرے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کل کچھ عقل کے غلام وہ بات جو ان کی عقل میں نہ آئے اسے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے، جو ہمارے عقل میں نہ آئے، اور معراج شریف کا واقعہ بھی ہمارے عقل اور سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم جسمانی معراج کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معراج شریف ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن ترین معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل اور سمجھ میں نہ آ سکے، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات، معراج شریف کا انکار کرنا کھلی ہوئی گمراہی اور بددینی ہے۔ ہمارے سرکار مدینہ کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کی صبح کو واقعہ معراج بیان فرمایا تو جہنمیوں کے سردار ابو جہل نے معراج کا انکار کیا اور خوب مذاق بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے عتاب یعنی اور سخت پکڑ کا نظارہ کرو کہ ابو جہل جہنمی اور زندیق ہوا، اور جب معراج کی صبح کو جنتیوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج سنا تو اسی وقت تصدیق فرمائی اور دل و جان سے سچ جانا اور تسلیم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص اور عظیم و انعام و اکرام کا بھی نظارہ دیکھو کہ ان کو صدیق کے اعلیٰ اور معزز لقب سے نوازا گیا، اور اب اگر کوئی بدنصیب واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ ابو جہلی غلام ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور جو خوش نصیب واقعہ معراج کو صحیح اور درست تسلیم کرتا ہے تو وہ صدیقی غلام ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی کثیر تعداد اور مذہب جمہور یہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا شب عشرہ کے دولہا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف عالم بیداری میں جسمانی تھی۔ روح المعانی جلد 8 صفحہ 7، مرقات جلد 11 صفحہ 138 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ عالم بیداری میں جسمانی معراج شریف پر بے شمار دلائل موجود ہیں، ہم یہاں پر کچھ دلائل پیش خدمت کر رہے ہیں، بغور ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد نوازش۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1، فرمانا لفظ عبد قرآن شریف اور حدیث شریف یا عرب کی بولی میں صرف روح کو نہیں کہا جاتا ہے یا صرف جسم کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ روح اور جسم کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے لفظ عبد استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج شریف جسمانی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری پیش کی گئی جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ بخاری مسلم جلد 1 صفحہ 91، مشکات صفحہ 527 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ روح کو سواری کی حاجت نہیں۔ حضرات، براق کا سواری بننا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج شریف جسمانی تھی۔ ماشاءاللہ جی۔ معراج شریف اگر جسمانی نہ ہوتی تو براق کی ضرورت کیا تھی؟ روح تو یوں ہی شیئر کر لیتی۔ تو اسی لیے تو براق پیش کیا گیا کہ میرے آقا اپنے جسم و جسمانیوں کے ساتھ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے سواری پیش کی گئی۔
जिस्मानी थी। अल्लाह ताला का फरमान है असरा, रात की सैर को कहते हैं असरा का इतलाक इस सैर पर नहीं होता जो ख्वाब में हो, बल्कि असरा का इतलाक इस सैर पर होता है जो रात के वक्त आलम बेदारी में हो। इसलिए असरा का इस्तेमाल होना इस बात की दलील है कि मेरा शरीफ जिस्मानी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान मा ज़ागल बशर वमा तगा, पारा नंबर 27 रुकू नंबर 5। जी। आंख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी। कंजुल ईमान। जी। बसर का लफ्ज जिस्मानी निगाह के लिए बोला जाता है, ख्वाब में देखने को बसर का लफ्ज नहीं बोला जाता। इसलिए बसर के लफ्ज का इस्तेमाल होना इस बात की दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी थी। माशाअल्लाह। ये मैं दलील ब दलील पेश कर रहा हूं। मेराज शरीफ जिस्मानी थी। अब आइए जरा देखिए, मेराज शरीफ हमारे प्यारे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीमुश्शान मोजिजा है। अगर ख्वाब में मेराज होती तो ख्वाब की बात मोजिजा कैसे बन जाती? मेराज का मोजिजा होना इस बात की दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी थी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी मेराज का जिक्र किया था। अगर मेराज शरीफ ख्वाब की बात होती तो मक्का के काफिर मजाक न बनाते, तकजीब न करते। कुफ्फारे मक्का का इस शिद्दत से मेराज का इनकार करना इस बात की दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईमान वालों गौर से सुनो, मुनकिरे मेराज शरीफ को दंदा शिकन जवाब दो कि अल्लाह ताला ने हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में जिस्म अक़दस और रूह पाक के साथ अर्श आजम पर अपने कुर्ब खास में बुलाकर अपनी आयने जात का मुशाहिदा कराया और दीदार अता फरमाया। माशाअल्लाह। दीदार अता फरमाया। मेराज शरीफ जिस्मानी थी, बल्कि काफिरों ने बड़ी शिद्दत से इनकार कर दिया और बहुत से कमजोर ईमान वाले वाकिया मेराज सुनकर मुर्तद होकर बेईमान जहन्नमी हो गए। प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा सरकार आला हजरत फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उफरे मुनकिर ये बढ़ा जो से ताअस्सुब, आखिर भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। भीड़ में हाथ के कमबख्त के ईमान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये आला हजरत फरमाते हैं। हजरत हमारे आका प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं खुद बखुद यानी अपने आप से ये अजीम सफर तय करके अर्श पर गया, और अल्लाह ताला ने भी ये नहीं फरमाया कि मेरा महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बखुद अपने आप अर्श आजम पर मेरे कुर्ब में आया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी पाक है वो जात जो अपने खास बंदे को ले गया। यानी ले जाने वाला अल्लाह ताला है और जाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह ताला की जात पाक है। हर अज्ज और नुक्स से, कमी और मजबूरी से जब भी ये ख्याल आए कि इतना तवील सफर कैसे तय हुआ, तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह ताला ले जाने की ताकत रखता है, तो उसका महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से जाने की ताकत रखते हैं और तशरीफ ले गए। कुरानी दलील हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों इस इंसानी जिस्म के साथ जन्नत में रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, पारा नंबर 1 रुकू नंबर 4, और हमने फरमाया आय आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो। कंजुल ईमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी जिस्म के साथ जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी जिस्म के खाकी के साथ आसमानों में तशरीफ ले गए और जन्नत में दाखिल हुए। अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अना मकानन अलिय्या, पारा नंबर 16 रुकू नंबर 7, और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता, और हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। कंजुल ईमान,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم خاکی کے ساتھ آسمان میں تشریف لے گئے اور اب بھی چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کنز الایمان۔ حضرات، اگر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہے اور آسمانوں سے ہو کر زمین پر آ سکتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں میں جا سکتے ہیں اور پھر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں جا سکتے ہیں اور چوتھے آسمان پر ہیں، اور پھر آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، یہ انبیاء کرام کی شان و عظمت ہے۔ تو ہمارے نبی شب اسرا کے دولہا جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے، تو شب معراج آسمانوں میں تشریف لے گئے، جنت دیکھا، عرش اعظم کو اپنے نورانی قدموں سے شرفیاب فرمایا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، اور عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں میں دھون ہے آب حیات ہے وہ جام مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، یہاں تک میری گفتگو آج رہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر معراج النبی پر اس کے آگے میں بولنے کی جسارت کروں گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ مالک و مولا ہم سامعین کرام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، تیرے حبیب کا وسیلہ پیش فرما کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔